وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو قومیں توکل کرتی ہیں، جو افراد توکل کرتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان اور توکل انسان کی طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے، 2 گنا نہیں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان میں توکل ہونا چاہیے، اس کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج کے درس کی شامل آیت کریمہ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔ یہ جو 2 قومیں آپس میں، 2 فوجیں آپس میں آمنے سامنے مقابل ہوئی ہیں، ان میں ایک نشانی اللہ کی، دیکھو غور کرو۔ ایک ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی ہے، اور دوسری ہے جو دنیا کی جاؤ عشمت کے لیے اور اپنے نام کے لیے ہم ایسے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ مسلمان یہ نہیں کرتا، مسلمان کی ساری لڑائی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے۔ جنگ بدر کا جو مارکہ ہوا وہ پلانڈ اور منصوبہ بندی سے نہیں تھا، پوری تیاری کے ساتھ نہیں تھا، وہ اچانک آنن فانن ہوا ہے۔ مسلمانوں کا ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنا، اس کا نکل جانا، مکے والوں کا گھمنڈ میں، فخر میں، تکبر میں بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھنا، اور پھر مسلمانوں کو میدان میں اترنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صف بندی کی، اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگی، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی کیا۔ ایمان تو تھا ہی، ایمان تھا نا جس کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ سے مدینہ آئے، اور توکل بھی تھا، اور یہاں اتنا توکل تھا کہ کچھ سپاہی فوجی ایسے ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس جنگی زرے نہیں ہیں، جنگی ساز و سامان نہیں ہے، وہ جذبات میں، ایمان میں لکڑی اٹھا کے چل نکلتے ہیں تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس لکڑی کو تلوار بنا دیتا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ وہ دونوں قومیں، دونوں فوجیں یرونہم مثلیہم، اپنے سے دگنا دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اگر مسلمان دگنا دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی بڑی حکمت اور نعمت ہے۔ مسلمان 313 تھے اور وہ 1000 سے زیادہ، اور اگر دگنا بنے تو 600 بن گئے، تو یعنی ان کو کم دکھائی دیے۔ اور اگر کافروں نے دیکھا ہے 313 کو اپنے سے دگنا تو ان کو 2000 نظر آئے۔ تو اس میں بھی بڑی اللہ کی خاص نعمت اور نصرت ہے۔ اور دوسروں کو دگنا دیکھنا، اور پھر جب آمنے سامنے ہو گئے تو پھر ان کو اپنے سے وہ کم نظر آ رہے ہیں، تھوڑے ہیں۔ ایک دلچسپی بڑھتی ہے، توجہ بڑھتی ہے۔ دونوں کے لیے اللہ نے جنگ کا ایسا سامان پیدا کیا، ان کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ افراد نہیں لڑ رہے،
اب کفر اور ایمان لڑ رہا ہے، کفر اور توکل لڑ رہا ہے۔ ایک طرف تکبر ہے، دوسری طرف توکل ہے۔ تکبر یہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی قوم اٹھ جائے، ہمارے سامنے کوئی قوم ایسی ہو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے ہم کچھ بھی نہیں، لڑ کے جیتیں گے تو اسلام غالب آئے گا، اور اگر ہم مارے گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے، اللہ ہمیں جنت دے گا۔ مسلمان مجاہد کا اپنا کہیں بھی نام نہیں ہے، وہ اپنے لیے لڑتا ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم ہے جو اپنے نام کے لیے لڑتا ہے۔ تو ایک طرف تکبر ہے، ایک طرف توکل ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف ایمان ہے۔ دونوں کی جب لڑائی ہوئی تو اللہ نے ایمان کو اور توکل کو کامیاب کیا اور اتنا سربلند کیا کہ پھر کئی صدیوں تک یہ ہیبت، یہ رعب مسلمانوں کا دوسری قوموں پہ قائم رہا۔ پھر جب ہم نے بحیثیت قوم ایمان کو بھی نکال دیا، توکل کو بھی نکال دیا، سب کو نکال کے باہر کر دیا، اور ہم پھر ٹھہرے محب بھی اور عاشق بھی اور مسلم بھی اور دانشور بھی، اور تبھی ہمارا یہ سلسلہ ہوا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس واقعے میں، اس مارکے میں ایک بڑی عبرت ہے، عبرت ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار، جن کی آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں، جن کی بصارت ہے، بینائی ہے، جن کی بصیرت ہے، وہ دیکھیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں عبرت رکھی ہے۔ گھمنڈ ناکام ہو گیا، تکبر ناکام ہو گیا، توکل کامیاب ہو گیا۔ آج بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ بھی ہے، رسول کریم کی تعلیمات بھی ہیں، کعبۃ اللہ بھی ہے، سجدے بھی ہیں، ایمان بھی ہے، توکل بھی ہے، لیکن وہ کہاں گیا؟ ہم میں اگر یہ ساری چیزیں ہوں اور ہماری زندگی صرف انہی کے لیے ہو تو یقیناً آج بھی ہم دنیا میں ایک ممتاز قوم کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔